ایکس وائی زی میرے پر کالا جادو کرتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ سو آج ہمارا کوئی ولاگ نہیں ہے، آج ہماری ایک اسٹوری ٹائم ویڈیو ہے جو کہ میں اپنے اسکول کا ورسٹ ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سو میرا جو نیم ہے میں اس کو ایکس وائی زی سے ریپرزینٹ کروں گی، اور یہ اسٹوری میری اور میری بیسٹ فرینڈ کی ہے۔ تو میں اپنی بیسٹ فرینڈ کا نام انونیمس کے نام سے ریپرزینٹ کروں گی۔ ہر انسان کی لائف میں اسکولس میموریز اچھی ہوتی ہیں، کوئی بہت بری ہوتی ہیں۔ سو کافی اچھی میموریز بھی ہیں میرے اسکول کے، لیکن جو سب سے ورسٹ میموری اور سب سے بیڈ میموری میرے اسکول کی گزری ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میں اسٹوری کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں گی تاکہ آپ اسٹوری کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو میری جو یہ اسٹوری ہے وہ پورے اسکول میں ایک وائرس کی طرح پھیل گئی تھی، اور اس ٹائم سارے میں اتنا نیگیٹو تھے ایکس وائی زی کے خلاف کہ اس کو سوسائٹیکل تھاٹس آتی تھی، ڈپریشن میں تھی کہ میں کیا کروں کیا نہیں۔ سو وہ اس پہ لائف کا سب سے ورسٹ ٹائم گزرا ہے۔ تو چلتے ہیں اس اسٹوری کی طرف۔ ایکس وائی زی شروع سے بہت پلے گروپ کلاس سے بہت ڈل بچی تھی، کانفیڈنس نہیں تھا، کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، ٹیچر سے آگے ہو کر کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی، اس کے کوئی ایک بھی دوست نہیں تھا، اس ٹائپ کی وہ لڑکی تھی۔ اور جیسے جیسے اس کلاس کا اسٹینڈرڈ بڑھتا گیا اس کا کانفیڈنس اور لو ہوتا گیا، ٹیچر سے ڈرنا، کلاس میٹ سے ڈرنا، کلاس فیلو سے ڈرنا کہ نہ کسی سے وہ بات کر سکتی تھی، اور اتنی وہ لیس کانفیڈنس تھی کہ اسکول جانے سے بھی ڈرتی تھی، چار لوگ بیٹھے ان میں بھی بیٹھنے سے ڈرتی تھی، اپنے آپ میں رہنا، اکیلا رہنا، اس ٹائپ کی وہ بچی تھی۔ تو یار ہماری سوسائٹی میں بہت اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا، ایسا کیا جاتا کہ یہ بچہ بڑا ڈل ہے، پڑھتا نہیں ہے، اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اسٹرکٹنس کی جاتی ہے، لیکن اس بچے کی مین پرابلم نہیں سمجھی جاتی۔ تو وہ بچے ایسے ہی ڈے بائی ڈے اپنے اندر اتنا کچھ بھر لیتے ہیں کہ پھر وہ کسی بندے کے ساتھ ایزی نہیں ہوتے، اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو ایکس وائی زی کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی، اس کو اس کی اسٹڈیز سے لے کر اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ سمجھ کچھ نہیں آیا، لیکن اتنا ڈر ڈالا گیا، اتنا خوف، اسٹرکٹنس مارنا کہ وہ اس ڈر سے پوزیشن تو لے آئی، لیکن اس کا یہ مائنڈ جو ہے وہ پھر بھی وہی ڈل کا ڈل رہا۔ پھر اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے اسٹینڈرڈس، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ، تھرڈ اسٹینڈرڈ، فورتھ، 3 to 4 ایئرس وہ ایکس وائی زی اتنا لیس کانفیڈنس رہا، کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، کسی کی سن نہیں سکتا تھا۔ ایکس وائی زی اس طرح کی بچی بن چکی تھی، اور اس کو دوبارہ کانفیڈنٹ کرنا اور اتنا اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سٹیج پر نہیں آ سکتی تھی، یا ٹاپرس میں تو بالکل نہیں آ سکتی تھی۔ پھر ایکس وائی زی نے 5th اسٹینڈرڈ میں جب گئی تو اس نے آبزرو کیا ٹاپرس کو کہ کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ٹیچرز، پیرنٹس، فیلئرس کی کوئی لائف نہیں ہوتی۔ پھر جب ایکس وائی زی 5th اسٹینڈرڈ میں آیا تو جب اس نے ٹاپرس کو دیکھا، اس نے بھی اپنے اندر اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ یار جب یہ سارے اتنے ٹاپر آ سکتے ہیں تو وائی ناٹ می، میں کیوں نہیں محنت کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پہ ایکس وائی زی کی ایک بیسٹ فرینڈ بنی تھی انونیمس، اس کی لائف کی پہلی بیسٹ فرینڈ تھی، اور ایکس وائی زی اس انونیمس اتنا اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ اس سے اپنی ہر بات شیئر کیا کرتی تھی، کوئی پرابلم ہوتی تھی انونیمس سے ڈسکس کیا کرتی تھی۔ لیکن انونیمس ایکس وائی زی کو ایز اے ڈل چائلڈ لیتی تھی کہ نہیں اس کو کچھ نہیں آتا، یا اتنا سیریس نہیں لیتی تھی، وہ اتنی لوئل نہیں تھی جتنی ایکس وائی زی انونیمس کے ساتھ تھی۔ انونیمس کے بیچ کی جو باقی ٹاپرز تھی وہ ایکس وائی زی کی اتنی لوئلٹی اور اتنا اس کے ساتھ پیار دے کر کہتے تھے کہ یار اس طرح کا بیسٹ فرینڈ ہونا چاہیے، اور انونیمس نہیں اتنا سیریس لیتی تھی، نہیں اتنا لوئل تھی۔ سو ٹائم ٹو ٹائم 5th اسٹینڈرڈ گزرا، 6th گزرا، 7th گزرا، 5th اسٹینڈرڈ میں ایکس وائی زی نے بہت محنت کی، لیکن اس طرح کا جو اس نے ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے اتنے نمبرز چاہیے یا مجھے اتنی پوزیشن چاہیے، نہیں آ سکی۔ ایکس وائی زی نے 6th اسٹینڈرڈ میں دوبارہ بڑی محنت کی، اور کرتے کرتے اس اپنے گول تک تو پہنچ گئی تھی، لیکن جو اس کو پوزیشن چاہیے تھی وہ نہیں مل سکی۔ پھر 7th اسٹینڈرڈ میں اس نے دن رات ایک کر دی کہ نہیں میں نے لانی ہے۔ ایکس وائی زی کے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید جب ایکس وائی زی پوزیشن لے کر آئے گی، اپنا یہ ڈل سا جو ٹائم ہے اس کو
پیچھے کر کے ایک برائٹ ٹائم لائے گی اپنے لیے. تو انونیمس اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور اس کے ساتھ لائک ہوتے ہی نا لوگ اپنے بیسٹ فرینڈس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. تو ایکس وائی زی کا بھی یہی خیال تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. انونیمس کی ہمیشہ 3rd پوزیشن آتی تھی اوور آل اسکول میں. وہ پوزیشن ہولڈر تھی. وہ پورے اسکول میں اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ ہر ٹیچرز اس کی بہت زیادہ سنتی تھی. لائک ایک ہوتا نا کہ آپ لڑکی کو دیکھ کے اٹریکشن ہوتی ہے کہ یار اتنی کانفیڈنٹ ہے, ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہے. تو انونیمس اس ٹائپ کی اسٹوڈنٹ تھی. اور ایکس وائی زی ابھی بالکل اس چیز میں انٹر ہوئی تھی, تو وہ صرف اس کا لگاؤ پڑھائی سے تھا. اس میں ابھی کانفیڈنس اس حساب کا جتنا انونیمس میں تھا نہیں آیا. اتنی بانڈنگ ٹیچرز کے ساتھ ویسی نہیں ہو پائی جتنی انونیمس کے ساتھ تھی. ایکس وائی زی نے اپنی فل ٹرائی کی اور 7th گریڈ میں 3rd پوزیشن لائی جو کہ انونیمس کی تھی, اور انونیمس کی پوزیشن نہیں آئی. اس بات پر انونیمس اتنی جیلس ہوئی ایکس وائی زی سے کہ اس نے جیلسی میں آ کر, جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انونیمس اکثر بیمار رہتی تھی, کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتی تھی. اس کا زیادہ تر ٹائم ہاسپٹلس میں گزرتا تھا اور ڈاکٹرز کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سارے ٹیسٹ کلیئر تھے. تو اس نے ایکس وائی زی پر ایک بہت ہی گھٹیا استغفر اللہ الزام لگا دیا کہ ایکس وائی زی میرے پر کالا جادو کرتی ہے. ایکس وائی زی اتنی کانفیڈنٹ بچی نہیں تھی جتنا کہ انونیمس تھی. انونیمس نے جتنے جھوٹے طریقے سے کہ لائک ہے کہ منافق ہی ایسا کر سکتا ہے, جتنے جھوٹے طریقے سے اس نے پورے اسکول کو, ٹیچرز کو, اپنی کلاس فیلوز کو اپنے اعتماد میں لیا. ان کو اس طرح سے جھوٹ بتایا کہ سب اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور تھے, کہ سب کو پتہ تھا کہ نہیں یہ سچی ہے, ایکس وائی زی جھوٹی ہے. اور اس ٹائم پہ پورا اسکول ایکس وائی زی کو بولی کرتا تھا کہ تم ایسا کرتی ہو, تم ایک اللہ معاف کرے تمہاری ماما کالا جادو کرواتی ہیں. تو اس ٹائم پہ پورا اسکول اس کو بلی کرتا تھا کہ اس پر الزام لگ گیا تھا, لائک ایک ہوتی نا کہ اسٹیمپ لگ گئی تھی کہ تم کالا جادو کرواتی ہو, تمہاری ماما بھی کالا جادو کرواتی ہیں, ان کا گھر ہی ایسا ہے. اور ان کے گھر میں کچھ ایسی ہوائی چیزیں بھی ہیں جو کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہیں اینڈ آل. یہ ساری باتیں پورے اسکول میں پھیل چکی تھی اور سب اس ٹائم اس طرح سے بلی کرتے تھے کہ ٹیچرز ایگزام سے مجھے نمبر نہیں دے رہے تھے اسی بات کی وجہ سے. آہستہ آہستہ اتنے جھوٹے پروف وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئی, کیا کیا اس نے کہ سب ٹیچرز نے اس کی بات پر یقین کر لیا, سارے اسٹوڈنٹس نے اس کی بات پر یقین کر لیا. انونیمس ایک حساب کا اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی, لیکن ایکس وائی زی نے جتنی پرابلمس اس ٹائم فیس کی وہ صرف وہی جانتی تھی. ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایگزامس میں ٹیچرز نمبر نہیں دے رہے تھے, کوئی فرینڈ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا, ہر کسی نے اسے دوستی توڑ دی تھی. اور جو اسکول کے سر تھے وہ انفیکٹ یہ بھی کہتے تھے کہ جو انونیمس ہے اس کو ہم کافی دیر سے جانتے ہیں, تو ہمیں اس پر یقین ہے, ہم ایکس وائی زی کو اسکول سے نکال دیں گے. اور وہ ٹائم سب سے ٹفسٹ ٹائم تھا ایکس وائی زی پر, اس کی فیملی پر. ایکس وائی زی کی فیملی نے بات کرنے کی تو بہت کوشش کی کہ ہم پرنسپل سے بات کریں کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن انونیمس کی حالت اس ٹائم پہ ایسی تھی کہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی. اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا پرابلم تھی, لیکن سارا الزام اس نے ایکس وائی زی پر. اور ایکس وائی زی اتنا ہارڈ ورک کرنے کے بعد, اتنی اپنا گول اچیو کرنے کے بعد جب اس کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑی تو اس کو لگا کہ اس کی سب سے مین بیسٹ فرینڈ نے اس کے ساتھ ایسا کیا. اور اس کی بیسٹ فرینڈ تو اس نے ایکس وائی زی نے کھو دی تھی. اس کے ساتھ اس نے باقی فرینڈس, ٹیچرز, سب کچھ, ان کا اعتماد, ان کا ٹرسٹ, سب کچھ کھو دیا تھا. اور اس نے اپنا سیلف کانفیڈنس بھی بہت برے طریقے سے کھو دیا تھا. ایکس وائی زی اس انسیڈنٹ کے بعد جیسے ہی اپنے اسکول سے گھر آتی تھی اتنا ڈپریسڈ اور ڈپریشن میں چلی گئی تھی کہ نہ وہ صحیح سے پڑھ پا رہی تھی. اس کو سوسائیڈیکل تھاٹس آتے تھے کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش بھی نہیں کی. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کسی نے یقین نہیں کرنا. انونیمس کی زبان ایک ایسی ہوتا ہے نا, منافق کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے کو اپنی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. تو انونیمس ایسی تھی اور یہ ساری ٹرکس ایکس وائی زی کو نہیں آتی تھی. پورا اسکول اس کے خلاف ہو گیا تھا. اس ٹائم پہ ایکس وائی زی نے سوسائیڈیکل اٹیمپٹس کرنے کی ٹرائی کی, لیکن
اپنے پیرنٹس کا سوچ کر رک گئی. وہ ٹائم آج بھی میرے مائنڈ میں اتنا ریفریش ہے کہ جب بھی میں سوچتی ہوں مجھے گوز بمس آ جاتے ہیں. یا میری فرسٹ بیسٹ فرینڈ بنی تھی اسکول میں, اتنا کلوزنس تھی کہ ہر چیز سے بڑھ کے اس سے پیار کیا, ہر چیز سے بڑھ کے اسے ٹرسٹ کیا اس پر. لیکن اس نے ان ریٹرن ایسا کیا صرف کیا ایک جیلسی میں کہ اس کا ہاؤس ہانٹیڈ ہے, اس کی فیملی عجیب سی ہے, یہ ساری باتیں. اور کافی لوگوں نے صرف اس کی دوستی کی خاطر جھوٹی گواہی تک دی تھی. اتنا روڈ بیہیویئر اور اتنا عجیب بیہیویئر اسکول کا ہو گیا تھا XYZ کے ساتھ کہ اس کو ہمیشہ لاسٹ بینچ پر وہ جگہ دیتے تھے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ XYZ ہمیشہ فرنٹ بینچر ہے, فرنٹ پہ بیٹھے گی. لیکن کیا لاسٹ پہ اس کو پھینک دیتے تھے, اور کوئی ٹیچر اس کو بالکل اٹینشن نہیں دیتی تھی, کوئی اسٹوڈنٹ اس سے بات نہیں کرتا تھا. وہ پورا دن ایک اپنے اندر ہی ساری چیزیں لے کر کے اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیٹھے ہو لیکن پھر 50 لوگوں میں بھی آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور سب سے مین ٹیچرز آپ کو اگنور کر رہے ہیں. تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ سب سے اتنا پیار کرتے ہو, ٹیچر سے اتنا پیار کرتے ہو, لیکن ان ریٹرن آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ ٹائم XYZ پر بہت مشکل تھا. لیکن ٹائم ٹو ٹائم جب یہ بات انونیمس کی اور زیادہ اسٹرینج ہوتی گئی, عجیب ہوتی گئی, چیپ ہوتی گئی, تو سب نے اس کا ساتھ چھوڑنا مناسب سمجھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, اور صبر کرنے والا اللہ کے قریب ہے, اور صبر کرنے والے کی ہی جیت ہوتی ہے. تو سارے آہستہ آہستہ XYZ کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہوئے. ٹیچرز نے اس کو اٹینشن دینا شروع ہوئی. اسٹوڈنٹس جو اس کی ساری کلاس فیلوز تھی انہوں نے اس سے سوری کیا, اور ایٹ دا لاسٹ انونیمس کا یہ انجام ہوا کہ اس کی طبیعت اللہ معاف کرے اتنی خراب اور اتنی عجیب ہو گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اس پر کوئی سایہ ہے, یا اس پر کوئی جس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کو یہ سب باتیں کرنے پر مجبور کرتی ہیں, یا یہ سب کچھ. اور وہ بیٹھے بیٹھے اس کے منہ سے وومٹنگ بلڈ کی آنا شروع ہو گئی. مقافات عمل ہوتا ہے, لیکن میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ انونیمس جہاں بھی ہے ایک اچھا ٹائم گزرا ہے, خوش رہے, جس کے ساتھ بھی ہے جیسی بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. لیکن پھر اس نے اپنا اسکول چینج کر لیا, اور آج کسی کو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں. اور اس کا بیہیویئر اتنا عجیب, اتنا روڈ تھا کہ اس کو دیکھ کر بندہ ڈر جاتا تھا کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے. لیکن ایک ٹائم اس نے ٹیچرز وغیرہ کے ساتھ اتنا اچھا گزارا ہوا تھا کہ سب اس کی بات پر, اس کی زبان اتنی میٹھی تھی کہ اس کی بات پہ یقین کرنے پر مجبور تھے. لیکن ٹائم ٹو ٹائم حق کی جیت ہوئی. ٹیچرز نے جب پتہ لگا کہ انونیمس جھوٹی ہے, انونیمس نے جھوٹ بولا ہے, تو سارا اسکول اس کے خلاف ہو گیا تھا, اگینسٹ ہو گیا تھا انونیمس کی, اور انونیمس کو نکال دیا گیا تھا. پھر XYZ کے ساتھ سارے اتنا یونائٹ ہو گئے ٹیچرز ہر کوئی, اور وہ واپس کانفیڈنٹ ہو گئی تھی. تو وہ ساری چیزیں دوبارہ فیس کرنا بہت ہی ٹفسٹ پارٹ تھا لائف کا. تو بیسٹ فرینڈس میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو اس طرح کی بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے ہر انسان سے. سو گائز, میں نے بڑی مشکل سے اپنا رونا کنٹرول کیا ہے, کیونکہ جب بھی میں انونیمس کی بات کرتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور میرے سے نہیں برداشت ہوتا, کیونکہ کتنا اچھا ٹائم گزرا ہے, اور اس بات کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمت اور صبر سب کو دے ہی دیتا ہے, برا ٹائم تو سب کو یاد رہتا ہی ہے. تو یہ میرا تھا بیڈ مومنٹ اسکول کا, بہت برا ایکسپیرینس تھا اسکول کا. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ یہ تھوڑی سی سیڈ ویڈیو یہ اس طرح کی تھی. نیکسٹ ہماری ویڈیو فنی آئے گی, بہت زیادہ چیلنجز کی ویڈیوز آئے گی. سو یا اسٹے ٹیونڈ. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلیے سے اس کو سبسکرائب کر دیں, لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرتے ہوئے جائے گا. اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی بھی اسٹوری شیئر کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ سب سے ورسٹ مومنٹ لائف میں کیا ہوا تھا. سو یا بائے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے بعد.